Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Islamic Knowledge. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے کہ آپ کی تقریر کا اثر ایک شرابی پہ ہو گیا. وہ شرابی دوڑا دوڑا آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا شیخ 40 سال ہو گئے شراب پیتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا، کیا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کہنے لگا، شرابیوں کا، نشیوں کا بھلا کون انتظار کرتا ہے؟ ایک ماں تھی جو انتظار کرتی تھی، وہ بھی اب سمجھ گئی کہ واپس نہیں آئے گا. ایک بیوی تھی جو انتظار کرتی تھی، اب وہ بھی سمجھ گئی کہ کسی نالی میں شراب پی کے پڑا ہوگا، واپس نہیں آئے گا. یا شیخ میری توبہ قبول ہوگی؟ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے، اللہ کی رحمت تیرا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے. اللہ کی رحمت ابھی بھی انتظار کر رہی ہے کہ تم توبہ کرے اور وہ تجھے اپنے سینے سے لگائے. امت مسلمہ بہت گناہ کر لیے، چھوڑ دو اب گناہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس چیز کے لیے نہیں بنی تھی. یہ تو اللہ کی نائب ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نائب تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہمارے نبی کے صدقے قبول ہوئی. بہت سے نبیوں جب کوئی حاجت پہ جاتی حضور کا نام لے لیتے تو رب فوراً توبہ قبول کر لیتا. سنو، آج آ جاؤ، لوٹ آؤ حضور کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ. آج بکھر چکے ہیں امت مسلمہ. یہ وہ امت تھی جو پوری دنیا پہ حکومت کرتی تھی. اس کا تو آج اگر یہ امت متحد ہوتی تو ہمارے اوپر کبھی امریکہ سپر پاور نہ ہوتا، کبھی کوئی ملک اس کے اوپر میلی آنکھ سے نہ دیکھتا. ہاں، بہت سے لوگ دلی تو دعویٰ کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں ہم کس امت سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو ہم بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہر گناہ ہم کرتے ہیں، ہم تباہ ہو جاتے. یہ تو ہمارے اوپر کرم ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. پچھلی امتوں کا کیا گناہ تھا؟ جھوٹ بولتے تھے، گناہ ایک چھوٹا سا گناہ کر دیتے. ہاں، ہم سے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن زمین پھٹی نہیں، آسمان سے آگ نہیں نکلی. ہمارے اوپر کرم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے معراج کی رات روئے. پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے پر ایک ہی لفظ تھا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. یا رب میری امت کی بخشش فرما، یا رب میری امت کی بخشش فرما. آسمانوں پہ گئے، ربی ہب لی امتی، یا رب میری امت کی بخشش فرما. راوی لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو واپس ہی نہ آتے، لیکن یہ امت کا درد تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے بہت روئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی حضور کے نام کے اوپر اپنی ساری زندگی ہمارے لیے ہماری فکر میں گزار دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے لیے روتے رہے. ہم نے کیا صلہ دیا؟ بس ہمیں ایک کسی کے پیچھے لگ گئے، کوئی کس کے پیچھے لگ گیا. دنیاوی کام میں مانتا ہوں ضروری ہے. ہاں، اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہو آپ کے کام ضرور ہوں، آپ کا رزق، آپ کے پاس رزق آئے، تو ہاں، تو سنو، اس کے لیے بھی اسلام نے ہمیں راہ دکھائی. آپ چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے بچو، اس کے لیے بھی ہمیں اسلام نے راہ دکھائی. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اگر تم چاہتے ہو تم قبر کے عذاب سے محفوظ رہو تو تم رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اسے پڑھ لیا کرو. ہاں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اور ایک اور بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تم ہر نماز کے بعد
ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے قبر کا عذاب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ۔ غزوہ، اگر تم کہتے ہو نا ہماری تعداد کم ہے، ہم کمزور ہیں، یاد کرو وہ بدر کا مقابلہ، جب صحابہ اکرام صرف 313 تھے، وہاں ان سے 3 گنا بڑا لشکر تھا، ان کے پاس تلواریں تھیں، یہاں چھڑیوں سے لڑا گیا، لیکن پھر بھی فتح اسلام کی ہوئی۔ کربلا کا معاملہ دیکھ لیں، 72 آگے لاکھوں میں، لیکن پھر بھی اسلام جیتا۔ ہر ایک میدان میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو اسلام جیتا، اسلام نے ہر جگہ اسلام کو فتح ہوئی، اسلام نے اسلام ایسے نہیں پھیلا، اسلام کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی۔ لوٹا امت مسلمہ، نماز پڑھ لو، روزے رکھو، ہاں فرض باتیں کر لو یار، ایک آپ ضرور پاک پر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔